السلام علیکم۔ بیان القرآن جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی لکھی ہوئی ہے، اس میں ترجمہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ سورہ الفاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ اگرچہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورا قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی کھولنا۔ چونکہ قرآن کریم شروع اس صورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ صورت الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے سورہ العلق کی 5 آیات، پھر سورہ نوح یا سورہ الکلام کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 9 آیات، پھر سورہ المدثر کی 7 آیات اور پھر سورہ الفاتحہ کی 7 آیات نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الحجر میں ایک آیت بائیں الفاظ آئی ہے۔ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عصمت والا قرآن سورہ الفاتحہ کی 7 آیات دہرا دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی سب المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی۔ تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں، اور البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورہ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بائیں الفاظ میں آیا ہے۔ صورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، اور جبکہ صراط الذین انعمت 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جوہری قرأت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ جوہری قرأت کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے ہیں۔ نماز کا جزو لازم اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھے سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی صورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا تھا، بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورہ الفاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں تسبیحات ہیں، رکوع و سجود ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے، امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں کہے، پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا
کہ نماز چاہے جوہری ہو یا سری، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی صورت الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ امام جب سورہ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرأت ہی مقتدیوں کی قرأت ہے۔ اس کا استدلال آیت قرآنی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس زمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی کا موقف ہے، چاہے جوہری نماز ہو چاہے سری، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرأت کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جوہری نمازیں ہیں جن میں سورہ الفاتحہ اور قرآن کا مزید کچھ حصہ پہلی دو رکعتوں میں آواز کے ساتھ نماز خواہ جوہری ہو خواہ سری ہو۔ نماز باجماعت کی صورت میں مقتدی ہمیشہ خاموش رہے گا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ سورہ الفاتحہ کے تین حصے سورہ مبارکہ کے اسلوب کے حوالے سے اب اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے اس طرح کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی تین آیات میں اللہ کی حمد و ثنا، آخری تین آیات میں اللہ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی چوتھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ جز اول پہلی تین آیت میں انسان کی طرف سے ان حقائق کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے۔ یہ تین آیتیں مل کر ایک جملہ بناتی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے۔ پہلی تین آیتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ کل تعریف، کل حمد و ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ اللہ کون ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ الحمدللہ میں لام حرف جر ہے، لہٰذا اللہ مجرور ہے۔ اس کے بعد آنے والے کلمات اللہ کا بدل ہونے کے باعث مجرور ہیں۔ یہ گویا ایک جملہ چلا آ رہا ہے۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ آیت بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ دونوں صفاتی نام الرحمن الرحیم آئے ہیں، بلکہ دونوں جگہ اللہ کے لیے تین نام ہیں۔ سب سے پہلا نام اللہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے۔ الف لام ہے پر الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا، لیکن بہرحال اللہ کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور عرب میں سب سے زیادہ معروف یہی نام تھا۔ جب قرآن نے رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ تب یہ کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جو کہہ کر بھی پکارو گے تو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یہ تمام صفات کامل اسی کی ذات میں موجود ہے۔ اللہ کے تین معنی ہیں۔ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ عوام کے نزدیک اللہ سے مراد حاجت روا ہے، جس کی طرف انسان تکلیف اور مصیبت میں، مشکلات میں، رزق کے لیے اور اپنی دیگر حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ وہ ہستی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ صوفیہ کرام کا تصور ہے اور ایک ہے فلسفہ کا تصور۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کی کناں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں غور و فکر سے سوائے تحریر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ الف لام ہے یا واو لام ہے کے اندر تین معنی ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کی طرف اپنی تکلیف و مصیبت کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرانے کے لیے رجوع کیا جائے،
وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو، جس کی ہستی کا ادراک ممکن نہیں۔ محبت کے مادہ سے اللہ کے دو اسما ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، چنانچہ ان کے اندر مبالغہ کی کیفیت ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔ اس لیے کہ عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہایت شدت ہے۔ مثلاً غصہ میں لال بھبوکا شخص۔ سورہ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آئے ہیں غصہ اور رنج میں بھرا ہوا۔ عرب کہے گا میں پیاس میں مرا جا رہا ہوں، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا وہاں زور نہیں چلے گا، کوئی دل دلا کر چھوٹ نہیں سکے گا، کسی کو کہیں سے مطلقاً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس روز کہا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے گرامر کی روح سے یہ ایک جملہ مکمل ہوا۔ کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور جس جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ سورہ الفاتحہ کا دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے لیے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا کہ اے اللہ میں اس زمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں اور فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی کروں گا اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار و مسور میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر یہ بھی ہے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسان طریقے سے بجا لا سکوں۔ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کپ کپی طاری ہو جائے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تب ہی میں یہ عہد و پیمان پورا کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ایک ہے لیکن جملے دو ہیں۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، بیچ میں حرف عطف ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں کوئی حرف عطف نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات میں وقت موجود ہیں۔ یہاں حرف عطف آ گیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمارا سارا دارومدار اور توکل تجھ پر ہی ہے، ہم تیری مدد ہی کے سہارے پر اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا حصہ 3 آیت پر مشتمل ہے، تاہم یہ ایک ہی جملہ بنتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اب دیکھیے یہ ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے؟ نہیں، اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دوراہے صحرائے اور چوراہے آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھی راستے کی طرف ہدایت بخش۔ ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے،
ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا رستہ بتا دیا جائے، ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا رستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے رستے پر چلایا جائے جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اے اللہ اس سیدھے رستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کو روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے اور پھر یہ کہ ہمیں اس سیدھے رستے کے اوپر چلا۔ اب آگے اس صراط مستقیم کی بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت دو طرح سے ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ کہ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ مضمون جا کر سورہ النساء میں کھلے گا۔ مرنم العلیم چار گروہ ہیں کہ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور بہت ہی خوب ہیں ان کی رفاقت۔ اے اللہ ان کے رستے پر ہمیں چلا، یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط رستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ شوکر کے جذبات میں آ کر کوئی غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال یہودی ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط رستے پر چل پڑے۔ حدیث قدسی، آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہے ہیں جس میں سورہ الفاتحہ ہی کو نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ گویا پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ اس حدیث کی روح سے سورہ الفاتحہ کے تین حصے بن جائیں گے، پہلا حصہ اللہ کے لیے اور آخری حصہ بندے کے لیے، جبکہ درمیانی آیت بندے اور اللہ کے مابین قول اقرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے، اس طرح نصف نصف کی تقسیم مکمل ہوئی۔ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس حدیث میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ الحمدللہ سے بات براہ راست آگے بڑھتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمن میں امام ابو حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی اے اللہ ایسا ہی ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ عذراداشت تیرے حضور پیش کی ہیں، تو اسے شرف قبول عطا فرما۔